حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب حضرت خرقیل کی وفات ہوئی اور بنی اسرائیل کی بادشاہی ملک شام میں بکھر گئی، ہر ایک نے گمراہی کی راہ اپنائی اور تورات کے حکم کو بھلا دیا۔ بت پرستی ان میں عام ہو گئی۔ ان مشرک بادشاہوں میں شہر بالبک کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا۔ ایک بڑا بت جو 20 گز لمبا تھا، اس کا نام بال تھا۔ لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور 400 خادم اس کے خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب لوگوں کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بال کو پوجتے اور خالق مانتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان تک پہنچائی اور تاکید کی، مگر کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ صرف ایک ہی آدمی ایمان لا سکا اور وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کی خبر ملی تو ان کے سینے میں حسد کی آگ بھڑکی اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو جان سے مار ڈالیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور پہاڑوں میں 8 سال تک چھپے رہے۔ بالبک کے بادشاہ نے بہت تلاش کرایا لیکن خدا نے ان کی حفاظت فرمائی۔ 7 برس کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہوا۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر اس کے علاج سے پریشان ہوئے۔ بادشاہ اور اس کے قبیلے نے بال کی پوجا بھی کی تاکہ بیٹا تندرست ہو جائے، لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر بال کے پجاریوں نے بادشاہ سے کہا، بال تم سے ناراض ہو گیا ہے، کیوں تم نے الیاس علیہ السلام کی تلاش چھوڑ دی اور اس کو قتل نہ کیا؟ جب تک الیاس علیہ السلام زندہ رہے گا تب تک بال بات نہ کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، بیٹے کے روگ کی وجہ سے میرا دل اسی میں پھنسا ہوا ہے، مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار اور آرام نہیں ہے۔ اگر بیٹا تندرست ہو گیا تو یکسوئی کے ساتھ الیاس علیہ السلام کو طلب کر کے مروا ڈالوں گا۔ پجاریوں نے کہا، اچھا ہے، ملک شام سے اور بتوں سے رجوع کر کے اپنے بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی مانگو۔ جب بال کا غصہ اترے گا تو ان کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنا۔ اس کے بادشاہ نے ان پجاریوں کے اشارے سے 400 بے دینوں کو تیار کر کے ملک شام بھیجا کہ وہاں کے دیوتاؤں سے بیٹے کی تندرستی مانگے۔ جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو راستے میں اسی پہاڑ میں ٹھہرے جہاں حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے حکم سے پہاڑ سے اترے اور ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک خدا ہوں، میرے سوا دوسرا خدا نہیں۔ ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو میں نے پیدا کیا ہے۔ مارنے اور روزی دینے والا میں ہوں۔ یہ تیری بدبختی اور جہالت ہے کہ تو میرا شریک ٹھہراتا ہے اور بتوں سے اپنے بیٹے کی تندرستی چاہتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا نفع نقصان نہیں ہے۔ قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں تیرے بیٹے کو بہت جلد مار دوں گا اور تیرا غم بڑھاؤں گا۔ جب بادشاہ کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے دل پر ایسی ہیبت چھا گئی کہ وہ پاگلوں کی طرح الٹے اپنے ملک کو پھرے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ اس ظالم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کے لیے قوم کے 50 مشہور آدمیوں کو بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے 50 آدمی آسمانی آگ سے بھسم ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ نے اسی طرح کئی بار ان کے قتل کو آدمی بھیجے اور ہر بار آسمانی آگ سے وہ جل کر رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑا گروہ تیار کر کے وزیر کو بھیجا کہ جس طرح بن پڑے الیاس علیہ السلام کو پکڑ لاؤ اور اس کے لیے جو چال چلنی پڑے چلو۔ جب وہ لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس خدا کا حکم آیا، اے الیاس، تو بے جھجھک ان کے پاس جا، تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ساتھ بالبک پہنچے۔ اس دن بادشاہ کے بیٹے کا مرض بڑی تیزی پر تھا۔ کسی کو اس کی مجال نہ ہوئی کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو چھیڑتا۔
حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع کی ماں کے گھر اترے۔ جب لوگوں کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھی اور وہ برائی سے باز نہ آئے تو حضرت الیاس علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے۔ خدا نے کہا، اے الیاس، تنگ دل اور رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ تو چنا ہوا بندہ ہے اور میں بے نیاز خدا ہوں، مانگ میں دوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں اس قوم کا پھر منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا نے فرمایا، اے الیاس، یہ کیا سوال ہے جو تو کرتا ہے؟ میں زمین کو تجھ سے خالی نہیں کروں گا۔ سارے لوگوں کی بھلائی تیرے وجود سے ہے، کوئی اور سوال مجھ سے کر۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہو کہ کئی برس تک اس قوم پر بارش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر لمبی مدت تک میں بارش روک لوں تو یہ دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن میری رحمت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں نے 3 سال کے لیے ایسا کر دیا کہ جب تک تو نہ چاہے گا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کے کھیت اور باغ میں نہ برسے گا۔ اس کے بعد بارش کا سلسلہ بند ہو گیا، قحط کی آگ چاروں طرف پھیل گئی، قوم کی بدبختی کے دن آ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام چھپ کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر میں وقت گزارنے لگے۔ آپ جس گھر میں رہتے وہاں خوشحالی اور ہریالی آ جاتی، لوگ اس نشانی سے ان کو تلاش کرتے رہتے، اور آپ ایک گھر سے کسی دوسرے مکان میں چلے جاتے۔ ایک رات حضرت الیسع کے گھر آئے تو ان کی ماں بہت بیمار تھی۔ آپ کی دعا سے بیماری دور ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، تم مدت سے ان بتوں کی پوجا میں لگے ہو، ان کو جنگلوں میں لے جاؤ اور پانی برسانے کی ان سے مانگ کرو۔ اگر یہ پانی برسا دے تو یہ سچے ہیں، نہیں تو تم ایک خدا اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ۔ میں خدا سے دعا مانگ کر پانی برسا دوں گا۔ لوگوں نے بتوں سے گڑ گڑا کر پانی مانگا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ جب لوگ مایوس ہو گئے تب حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں وہ پھیل گیا۔ بارش شروع ہوئی، ملک پھر ہرا بھرا اور آباد ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ گمراہی سے باز نہ آئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا مجھے اس قوم سے چھٹکارا دے۔ پھر آپ حضرت الیسع کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور الیسع کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ نے منہ پر چادر ڈالی اور پھر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 پیغمبر اب تک زندہ ہیں، عیسیٰ اور حضرت ادریس تو آسمان میں اور خضر اور الیاس زمین میں۔